آگے شاہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ہر جان نے مرنا ہے، جو جاندار ہے وہ ضرور انتقال کرے گا، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو چاہے انسان میں سے، ہر شخص نے دنیا سے رخصت ہونا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن موت آئے گی، ہم مریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیں حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا، اور وہاں سے فارغ ہو کر اگر ہم کامیاب ہوئے، اور انشاءاللہ مسلمان کامیاب ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب اپنی رحمت سے چاہے تو ہمیں داخل جنت فرمائے گا، اور جو داخل جنت ہو گیا سمجھ لیجئے وہ کامیاب ہو گیا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ تو اللہ نے اس میں موت کو یاد دلایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر جاندار جتنے بھی مرتے ہیں، ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ موت کی یاد دلانا، موت کو یاد دلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ یہ لذتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ حاسد کے دل سے حسد کو دور کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تکبر کو توڑ دیتی ہے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس سے گزرے تو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ ہنسی مزاح فرما رہے تھے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنی مجالس میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ تو یہ موت کو یاد کرنا بہت ہی باعث فضیلت ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے موت یاد دلائی ہے، اور نبی کریم نے موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو کفار سے لڑے بغیر بھی مرتبہ شہادت پالے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لے، یعنی موت کے بارے میں غور و تفکر کر لے 20 مرتبہ۔ تو یہ 20 کا مطلب یہ نہیں کہ گن کر 1 2 3 4 5 6 اس طرح گن کر، بلکہ 20 سے مراد ہے اگر بہت زیادہ کثیر مرتبہ وہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے زمرے میں اٹھائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کریں۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر کبھی موت کا تذکرہ ہو جائے، جیسے اب ہم نے یوں بولا کہ بھئی ہو سکتا ہے اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا، تو ارے یہ آپ نے کیا بات بول دی، ایسا نہیں کہتے ہیں۔ یا اگر کسی کی موت میت کا تذکرہ ہو وہ برا لگتا ہے، مرنے کا ذکر گھر کے اندر کیا جائے تو گھر والوں کو بہت ہی مطلب عجیب و غریب لگتا ہے، اور ہم لوگ موت کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ موت ایک مومن کے لیے ایسے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جو ٹھنڈا ہو اور اس میں شہد ملا ہوا ہو۔ یعنی ٹھنڈا پانی اور شہد ملا ہوا یہ عرب لوگ بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بھی تھی کہ آپ اکثر صبح و نہار منہ پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے یعنی اس کا حصے کی مثال دے کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایک اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملا ہوا ہو۔ تو اب ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے، خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے اس کو محبوب شے فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ذکر موت کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر میں موت کا تذکرہ ہوا تو ضرور کوئی مر جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ موت ایک وقت مخصوص ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم موت کا ذکر کریں گے، موت منہ سے نکلا اور کوئی گھر کا مر جائے گا فرد، تو یہ غلط نظریہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ اور موت کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ وظیفہ پڑھیں موت 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 موت، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان مرنے کے یا تو طریقوں پہ غور کرے کہ مثلا یوں سوچنے لگ جائے کہ مجھے کس طرح موت آئے گی، میں ایکسیڈنٹ میں مروں گا، بم بلاسٹ میں، آگ میں جل کر مروں گا، پانی میں ڈوب کر مروں گا، کسی چیز کے نیچے کچل کر مروں گا۔ اگر وہ انہی چیزوں کے بارے میں غور کرنا شروع کرے گا تو دل میں خوف پیدا ہوگا اور وہ بہت سے گناہوں سے بچے گا، نیکیوں پہ استقامت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور سوچنا شروع کر دیں جیسے میں مر گیا ہوں، اب گھر والے سب میری لاش کے اوپر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تصور میں سب کو روتا ہوا دیکھے اور بالکل ایسا محسوس کرے کہ میں لیٹا ہوں لیکن کسی کو چپ نہیں کروا سکتا ہوں، پھر یوں تصور میں لائے کہ اب لوگ مجھے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تختہ غسل پہ لٹایا، اب ستر پہ چادر ڈالی گئی، پھر کپڑے اتارے گئے، وضو کروایا گیا، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، بدن خشک کیا گیا، اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، کفن پہنا چکے، خوشبو وغیرہ مل دی گئی ہے،
اب گھر والے میرا آخری مرتبہ دیدار کر رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، پچھاڑے کھا رہے ہیں، اور رونے کی آوازیں فضاؤں میں بلند ہو رہی ہیں، رشتہ دار سارے جمع ہیں، محلے والے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر یوں تصور میں لائیں کہ اب مجھے اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اب میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، پھر مجھے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، اور اب مجھے قبرستان میں لے جایا گیا، پھر قبر میں اتارا گیا۔ آنکھیں بند کر کے تصور کریں جیسے گڑھا ہے، لوگ اوپر سے جھانک رہے ہیں اور ہم اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر یہ تصور کریں کہ اب سیلیں رکھی جا رہی ہیں، قبر کا اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ مکمل طور پہ روشنی کی ایک کرن بھی نہیں چھوڑی، اور پھر لوگ دفنا کے چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح غور و تفکر جب کریں گے تو بہت آخرت کی طرف دل مائل ہوگا۔ پھر قبر کے احوال پر غور کریں کہ قبر کی دیواریں کس طرح دبائیں گی، کہیں قبر میں سانپ یا بچھو تو نہیں آ جائیں گے، کیڑے مکوڑے تو نہیں آ جائیں گے، منکر نکیر کے بارے میں غور و تفکر شروع کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ مختلف چیزوں کو یاد کرنا ہم اپنی عادت بنا لیں، اور موت کے پہلے، موت سے قرب موت کی علامات پر، یا موت کے وقت، مرنے کے وقت، غسل وغیرہ کے معاملات، ان کو اگر ہم وقتاً فوقتاً ذہن میں لاتے رہیں گے تو غفلت بہت حد تک دور ہوتی رہے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ انعامی بانڈ کا انعام اگر نکل آتا ہے تو پرائز بانڈ کا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس مسئلے میں بعض علماء اختلاف ضرور کرتے ہیں، تو ان کی رائے کا بھی احترام ہے، لیکن ہمارے نزدیک انعامی بانڈ پر اگر آپ کے انعام نکلے گا بالکل طیب اور حلال ہے، نہ اس میں جوئے کا مفہوم ہے اور نہ سود کا مفہوم ہے۔ جس کو جوئے اور سود کی تعریف معلوم ہو تو اسے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا۔ جوا تو یہ ہے کہ جانبین سے مال لگتا ہے، اگر ایک شخص جیت جاتا ہے تو وہ دوسرے کا کل یا بعض مال لے جاتا ہے، اور دوسرا شخص اپنے کل یا بعض یعنی کچھ مال سے محروم ہو جاتا ہے۔ انعامی بانڈ میں ایسا نہیں ہے۔ اگر انعامی بانڈ ایسا ہے کہ نکل آیا تو انعام، نہیں نکل آیا تو پوری رقم آپ کو واپس مل جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ انعام مشروط بھی نہیں ہوتا کہ ضرور ہر ایک کو ملے گا۔ اگر تو یہ طے ہوتا کہ آپ انعامی بانڈ خریدیں، جب اس کو کیش کروائیں گے ضرور ہم آپ کو انعام دیں گے، اس میں سود کا مفہوم آتا، کیونکہ اصل چیز جب آپ دیتے ہیں اور اس پہ کچھ زیادتی دیتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیں تب یہ سود بنتا، اور یہاں مشروط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لگ گیا تو انعام ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو یہ غیر مشروط ہوا، اور جب غیر مشروط ہے تو پھر اس میں سود کا مفہوم بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل طیب اور حلال ہے ہمارے نزدیک۔ ایک ہی کسی نے کویسچن کیا تھا کہ ہم بچوں کو گڑیا یا دیگر کھلونے دلاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ کھلونے جو ہیں حقیقتاً یہ بتوں کے حکم میں نہیں آتے کہ بت کا خریدنا بیچنا یہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ کھلونے وغیرہ بچوں کے بڑا عرف جاری ہے مسلمانوں کے اندر، یا اس کو کہہ لیں اس میں بڑا عموم بلوہ ہے کہ اگر سابقہ مسائل کی روشنی میں ان کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا بھی گیا ہو تو اب ماحول بدل چکا ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت ہی ضرورت ہو، سخت یعنی بچے بہت ہی ڈیمانڈ کر رہے ہوں، اس کے علاوہ متبادل کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ دلا دیں، لیکن جب دلائیں تو ان کو تعظیماً نہ رکھیں، تعظیم کے مقام پہ نہ رکھیں، جسے شوکیس پہ سجا دینا، شوکیس کے اندر یا کسی ڈیکوریشن پیس بنا کے کہیں رکھ دینا، بلکہ زمین پر گرے ہونے چاہیے۔ کوئی ایک سائیڈ میں کونے میں ایک جگہ ایسی بنائیں کہ وہ زمین پہ پڑے ہوں حقارت کے ساتھ، تاکہ مجسمے یا تصویر کی تعظیم لازم نہ آئے تو کسی گنجائش نکلے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پہلے سے گڑیا تھی تو کیا ہم اب اس کو پھینکنا لازم ہے؟ تو کہیں پھینکنا لازم تو نہیں ہے، گھر میں وہی کونے میں کہیں ڈال دیں، یعنی مقام حقارت پہ رکھیں، مقام تعظیم پہ نہ رکھیں۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک الماری کا خانہ مختص کر دیں، اس میں کھلونا ڈال کر الماری کا دروازہ بند رکھیں، جب کھیلنا ہو تو نکال لیں ورنہ اسی میں ڈال دیں، پھر اسی بالکل گنجائش نکل آئے گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ مغرب کے وقت اگر انسان لیٹا ہو تو بعد کو جب اذان ہوتی ہے تو کیا ہم پر اٹھ کر بیٹھ جانا لازم ہوتا ہے؟ کبھی کبھی گھر والے بھی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اذان ہو رہی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اذان ہوتی تھی تو منافقین بھی ہوا کرتے تھے، یہ اسی طرح حرکتیں کرتے تھے، یعنی اذان کی طرف توجہ نہ کرنا، آپس میں باتوں میں مشغول رہنا، بے ادبی کے ساتھ لیٹے رہنا، کیونکہ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ ظاہر سے صرف کلمہ پڑھتے تھے، تو اس لیے فقہاء نے ایسی حرکات سے منع کیا جو منافقین سے مشابہت رکھنے والی ہوں۔ چنانچہ جب اذان ہو تو اسی لیے پھر یہ ادب ہوتا ہے کہ آدمی ذرا اٹھ کر بیٹھ جائے، اذان کی طرف متوجہ ہو، غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دے، اور اگر کوئی ضروری ہیں ایکٹیویٹیز میں مصروف رہنا تو مصروف رہتے ہوئے توجہ اذان کی طرف رکھیں۔ مستحب افضل ہے کہ اذان کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر دے، جس کو اذان کا جواب دینا کہتے ہیں، یہ مستحب ہوتا ہے، اور عملی جواب یعنی جماعت کے لیے جانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ادب احترام کا معاملہ، تو اس لیے اٹھ کر بیٹھ جانا
لیٹے رہنا اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں ایک طریقے سے منافقین سے مشابہت کی وجہ سے بے ادبی کا پہلو ضرور ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔